السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کو ہم عالم شہادت کہتے ہیں۔ یہ شہادت والی دنیا ہے، اور ایک دوسرا عالم ہے جس کو عالم غیب کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم غیب اور ایک ہوتا ہے عالم شہادت۔ شہادت سے مراد وہ نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جو شہادت پاتے ہیں، یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ شہادت سے مراد ہے حاضر اور ظاہر، جو دکھتا ہو، سنائی دیتا ہو، سامنے ہو، جہاں پر ہم موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں شہادت کا عالم۔ یہ دنیا میں شہادت کا عالم ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اسی کو ہم سنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، اس لیے ہم اس کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ شہادت کا مطلب ہی ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہو۔ اگر کوئی موجود نہ ہو تو پھر وہ شہادت دے بھی نہیں سکتا۔ اسی شہادت کو دوسری زبان میں، اپنی زبان میں ہی ہم کہتے ہیں گواہی اور حاضری۔ نکاح کے اندر جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس دوران کہا جاتا ہے کہ ان کی گواہی سے، اسی گواہی کو کبھی شہادت بھی کہتے ہیں۔ تو شہادت اور گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس موقع کے اوپر حاضر ہو اور دیکھنے والوں میں ہو۔ اگر کوئی شخص نکاح نڑیاد میں ہوتا ہو اور اس نکاح کے ٹائم پر اگر وہ احمد آباد میں ہو، اور پھر 2 دن کے بعد اس سے اگر پوچھا جائے کہ نکاح کے اندر گواہ کون تھے، تو احمد آباد والا یہ کہے کہ میں گواہ ہوں، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ مانی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس موقع پر حاضر نہ ہو وہ گواہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اسی گواہی کو عربی زبان میں شہادت بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہم یہاں پریزنٹ ہیں، حاضر ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ دنیا ہوئی عالم شہادت، کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری دنیا ہے جس کو عالم غیب کہا جاتا ہے، جو ہمیں دکھ نہیں سکتا۔ ہم دیکھنا چاہیں پھر بھی نہیں دکھ سکتا۔ یعنی یوں کیوں کہا کہ دیکھنا چاہیں پھر بھی نہیں دکھ سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہمیشہ نہیں رہتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں پر ابھی آئے مسجد میں، تو جو لوگ مسجد میں ہیں کیا ان کو ابھی اپنا گھر دکھتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کون ہے؟ کسی کو دکھتا نہیں، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ عالم شہادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوشش کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو یہاں پر موجود ہیں
कितने लोगों ने अमेरिका नहीं देखा, यूके लंदन नहीं देखा, कनाडा नहीं देखा, नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए आलम शहादत है। क्यों आलम शहादत है? इसलिए कि वहाँ हमारा जा करके उसको देखना अशक्य और इम्पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करें तो हम अपनी मेहनतों से जा करके उसको देख सकते हैं। तो जो हमारी ताकत में आए, हमारी पॉसिबिलिटी हो, हमारी पहुंच के अंदर जो आए, जिसको देखना, जिसको महसूस करना, जहाँ पर जाना, तो वो सारी जगहें हमारे लिए क्या है? आलम शहादत है। तो दुनिया, पूरी दुनिया, हर इंसान के लिए आलम शहादत है। और एक दूसरा आलम है जिसको आलम गैब कहते हैं। वो गैब का आलम है, वो छुपा हुआ है। क्यों गैब आलम है? इसलिए कि वहाँ इंसान अगर चाहे तब भी वो अपनी मेहनत से नहीं पहुंच सकता और उसको देख नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दे दफन हैं, कब्र है, ये कब्रें क्या हैं? हमारे लिए आलम गैब है। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ जिंदा रहते हुए, दुनिया में रहते हुए अगर हम चाहें कि अपने मरहूम की कब्र के अंदर जा करके देखें या उससे हम बात करें या अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ें देखें, तो हम लाख कोशिशें कर लें लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। वो हमारी ताकत से बाहर है। तो जो ताकत से बाहर है वो होता है आलम गैब, और जिसको देखना हमारी ताकत में है वो है हमारे लिए आलम शहादत। अच्छा, एक तो ये बात समझ में आ गई कि आलम शहादत किसको कहते हैं और आलम गैब किसको कहते हैं। इसीलिए जब अल्लाह के वली हमें अपने सामने देख करके अगर यूं कहें कि तेरी तकदीर के अंदर इतने लड़के हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? ये इल्मे गैब है। क्या है? इल्मे गैब है। क्यों? इसलिए कि हम 80 साल तक, 90 साल तक इबादतें करते करते थक जाएं, तस्बीह पढ़ते पढ़ते थक जाएं, नमाजें पढ़ते पढ़ते थक जाएं, पूरी जिंदगी इबादत में लगा दें, लेकिन अगर अल्लाह और उसका रसूल ना चाहे तो हम उस तकदीर का पता नहीं लगा सकते, हम उस तकदीर को देख नहीं सकते। और वो अल्लाह का वली जो होता है, अल्लाह के वली को अल्लाह की तरफ से ये ताकत मिल जाती है, और वो जब ऐसी बात करे कि तेरी तकदीर में 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा इल्म है? इल्म गैब है। तो हमारे लिए उस अल्लाह के वली का इल्म क्या हुआ? इल्म गैब हुआ, क्योंकि हमारी आंखों से वो चीज़ गायब है और हमारी पहुंच से भी वो चीज़ दूर है। तो एक होता है गैब का आलम और एक होता है शहादत का आलम। जो शहादत का आलम है वो सारे इंसानों के लिए है, और जो गैब का आलम है वो गैब का आलम ऐसा है कि जो इंसानों को, आम इंसानों को वो चीज़ नजर नहीं आती और वो वहां पर पहुंच भी नहीं सकती। अब कब्र का आलम जो है, आप किसी भी इबादत करने वाले, किसी भी सुधरे हुए मोमिन को आप कब्रिस्तान में ले जाएं और जा करके उससे कहें कि इस कब्र के अंदर क्या हालत है जरा बताओ, तो वो क्या कहेगा? भाई कब्र के अंदर है, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज है नहीं। अगर आप कब्र खोल के भी देखेंगे तो भी जो हालत में आपने दफन किया था या तो उस हालत में मिलेगा या तो वो चीज भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, फटा पुराना कपड़ा होगा, यही कुछ होगा। आप कब्र खोल के भी अगर देखें तो आपको वो दुनिया जो है वो नजर नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि उस दुनिया को अल्लाह ताला ने हमसे गायब रखा है, हमारी आंखों से दूर रखा है। वरना अगर ये भी बात होती कि जो भी कब्र खोले और देख ले तो फिर दुनिया के अंदर कोई काफिर बचता ही नहीं, सबको अंदर का हाल दिख जाता, अजाब भी दिख जाता, सवाब भी दिख जाता, और सब मानने वाले, ना मानने वाले भी मान जाते और सब कलमा पढ़ लेते। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको क्या रखा? आलम गैब में रखा। क्यों? ताकि तुमको आजमाए कि तुम देख करके मानते हो या मेरे हबीब के कहने से मानते हो।
حبیب کے کہنے سے ماننا یہ حقیقت میں ایمان ہوتا ہے. ایک ہوا عالم شہادت جو ہمارا ہے. اور شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اس لیے یہ ہمارے لیے عالم شہادت ہے. اور غیب اس لیے غیب ہے کہ وہ ہمیں دکھ بھی نہیں سکتا اور ہم دیکھتے بھی اس کو نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کھلے رکھ دیے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم, غیب ہو یا شہادت ہو, سب کچھ اللہ کے رسول کے سامنے کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. ایسا کھلا ہوا ہے جیسے انسان اپنی ہتھیلی کو دن کے اجالے میں صاف دیکھتا ہے, ویسے حضور ہر وقت پوری دنیا, ہماری بھی, قبر والوں کی بھی اور آخرت والوں کی بھی, ہر دنیا کو حضور دیکھتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں. جس پر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے. فضل خدا سے, فضل کس کا ہے؟ خدا کا. اپنی عبادتوں سے نہیں, اپنی محنتوں سے نہیں, فضل خدا سے. جو غیب تھا ہم اور آپ کے لیے کیا تھا؟ جو غیب تھا وہ حضور کے لیے کیا ہو گیا؟ شہادت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شہادت ہو گیا. یعنی جو عالم غیب ہے ہمارے لیے, حضور کے لیے وہ عالم غیب نہیں ہے, ان کے لیے وہ عالم بھی عالم شہادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جیسے اس دنیا کو دیکھتے ہیں ویسے اس دنیا کو بھی دیکھتے ہیں. تو فضل خدا سے غیب شہادت ہوا انہیں. جو غیب تھا ان کے لیے شہادت ہو گیا. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اعلیٰ حضرت نے بغیر دلیل کے نہیں کہا. بخاری شریف جو حدیث کی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے, اس بخاری شریف میں حدیث پاک ہے وضو کے بیان میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 پرانی قبروں کے پاس سے گزرے, اور جب وہاں سے گزرنا ہوا کچھ صحابہ کرام کے ساتھ میں تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر تھوڑی دیر رک گئے, اور قریب کے اندر کوئی ہریالی تھی, گھاس تھی یا تو پھر جھاڑ تھا, اس پر سے ایک ڈالی توڑی اور توڑ کر کے حضور نے اس کو 2 ٹکڑے کیے, اور ایک کو اس قبر پر رکھا اور ایک کو اس قبر پر. دونوں قبروں پر توڑ کر کے حضور نے رکھ دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. صحابہ کرام نے یہ ایک نیا عمل دیکھا, ابھی تک جو کسی نے دیکھا اور کسی نے کیا بھی نہیں تھا, یہ ایک نئی چیز تھی. اور صحابہ کرام کا احسان ہم سب کے اوپر دیکھو کہ جو بھی نیا کام حضور کی طرف سے دیکھتے تھے, صحابہ اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کو جان لیتے تھے, تاکہ آنے والی امت کو اسلام سمجھنے میں کبھی پریشانی نہ ہو. تو یہ صحابہ کرام کا قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے حضور سے ہر علم لے کر کے ہمارے تک پہنچایا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسلام کے دشمن وہابی دیوبندی کے اگر پھندے میں آ جائیں تو پھر یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ خود اپنی کھوٹ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم کو چھوڑ دیا اور اس علم کو ہم نے حاصل نہیں کیا. اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو اس کام کے اوپر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہاں یہ تو کبھی دیکھا نہیں, کبھی سنا نہیں, تو اب کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھا صحابہ کرام کے چہروں کو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہاں سے گزر کر کے دیکھا تو اس قبر, دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. انہما یعذبان, حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ دونوں عذاب میں گرفتار تھے. پھر آگے حدیث سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھو کوئی عالم ان کے لیے غیب ہے ہی نہیں, ان کے لیے سب عالم شہادت ہے. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے. اب ایک تو عذاب ہو رہا ہے تو چلو اتنا تو غیب آیا, مانا کہ چلو اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے, یہ حضور کو دکھ گیا, لیکن ایسا نہیں. حضور کا علم غیب ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اتنی جڑ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. اب حضور فرماتے ہیں عذاب ہو رہا ہے, اسے کتنا نہیں کہا, بلکہ حضور فرماتے ہیں وما یعذبان فی کبیر, اور
کوئی ایسے گناہ کا عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے بہت بھاری تھا، جس سے بچنا ان کے لیے بہت بھاری تھا، ایسا کیا ان کا عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ان کو بھاری پڑتا ہو، ویسے تو کوئی عمل اسلام کا بھاری نہیں ہوتا، لیکن کسی کسی پر کچھ عمل بہت بھاری پڑتے ہیں، جیسے جوانی کے اندر داڑھی رکھنا، تو بہت سارے لوگ جو اسلام والے بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سی مجبوری ہوتی ہے کہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ تو وما یعذبان فی کبیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھاری کام کے لیے ان کے اوپر عذاب نہیں تھا، یعنی اس سے بچنا بہت آسان تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بچاؤ نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ تو کب زندہ ہوں گے، کب کے دفن ہو گئے ہوں گے؟ حضور نے ان کی پوری دنیا کے عمل کو بھی دیکھ لیا، سبحان اللہ، فرشتے کس لیے عذاب دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا، اور عذاب ہو رہا ہے یہ بھی قبر کھودی نہیں ہے، اوپر سے ہی حضور بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے بیان فرمایا کہ کوئی بڑے کام کے لیے عذاب نہیں ہے۔ ایک کا عمل ایسا تھا کہ یہ دنیا کے اندر چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی کا مطلب کیا تھا کہ دوستوں کے 2-3 گروپ ہوئے، اب 2-4 لوگوں کے پاس آ بیٹھا اور ان سے باتیں کرتا رہا، کہ ان سے دوستی کرتا رہا اور باتیں سنتا رہا، اور کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ، اور اس طرح سے ان کو فیل کروایا، اور اس کے بعد انہی دوستوں میں سے کوئی ایک ایسا تھا کہ جس کی دوسرے گروپ کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ اب دوسری رات میں وہ ان کے ساتھ بیٹھا، وہاں چائے وائے پیا، اور وہاں جا کر کے بیٹھا اور ان کے ساتھ کہنے لگا کل رات کو اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، لیکن بتا نہ مت کہ میں نے بتایا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی۔ یہ چغلی زنا سے بدتر گناہ ہے۔ کیا ہے؟ زنا سے بھی، آپ سوچو زنا کتنا بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر یہ چغلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوموں کے اندر اتحاد اور یونٹی یہ چغلی ہونے نہیں دیتی۔ جتنے لیول کے لوگ اتنی لیول کی چغلی۔ یہ اس سے بچنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کرنا کیا ہے کہ بھئی جس مجلس میں آپ بیٹھے اس کی باتوں کو وہیں چھوڑو، دوسری مجلس میں گئے، اب وہ مجلس تمہاری الگ ہو گئی، تیسری مجلس میں آپ گئے اور وہ آپ کی الگ ہو گئی۔ اس مجلس کی کبھی بری بات اس مجلس میں نہیں، ہاں اچھی بات ہو وہ آپ ضرور کرو۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں چغلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو چغلی کرتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے یا تو خود کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہو، یا تو جانوروں کا جب پیشاب گرتا ہو وہاں پر بالکل بے دھڑک چلے جاتا ہو تاکہ اس کے چھینٹے اس کے اوپر آئیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں رہتا تھا، اور ناپاکی کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چغلی کے عذاب میں گرفتار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، ناپاک رہنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے۔ ابھی بھی ایک سوال باقی رہا کہ پھر حضور نے ان کے عذاب کی وجہ سے یہ ڈالی توڑ کر کے کیوں رکھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب ارشاد فرماتے ہیں، لعل اللہ ان یخفیہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس لیے یہ ڈالی ہری توڑ کر کے رکھی کہ یہ جو ہری ڈالیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تسبیح بھی حضور جانتے ہیں، ہم تو ڈالیاں توڑتے ہیں، ہم کو پتا نہیں چلتا، لیکن دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم انسانوں کی آواز سنتے ہیں، ویسے وہ تسبیح جو ڈالیاں جو بولتی جن کی زبان نہیں ہے، ان بے زبان کی بھی تسبیح حضور سنتے ہیں، اور یہ ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جتنی مخلوق زمین اور آسمان میں ہے، سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اب اللہ کی تسبیح پڑھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب جب یہ تسبیح پڑھتی ہے تو اس کو سنتا کون ہے؟ اللہ سنتا ہے، اور جس کو اللہ سنوانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جب حضور سنتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب ایک بے زبان ڈالی کی تسبیح بھی حضور سنتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ آج حال زار میں رسول اللہ کی وفاداری کے ساتھ فریاد کریں
کہ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہندوؤں نے، ان مشرکوں نے آپ کے نام کے اوپر یہاں پر سیاست اور راجکارن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجدوں کا کوئی احترام باقی نہیں رکھا اور یہ سارے اسلام کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سارے مسلمان شہروں کے جمع ہو جائیں، رسول اللہ سے پہلے وفاداری کا رشتہ جوڑیں اور جتنے دشمنان رسول سے ان سے ساری رشتے داریوں کو توڑیں، پہلے اپنے عمل کو وفادار بنائیں اور اس کے بعد فریاد امتی جو کرے حال زاد میں، ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ضرور سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور وہ فریاد رسی فرماتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں پہلے فریاد کرنی ہوگی تو اس حال میں فریاد کرنی ہوگی کہ فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں واللہ، قسم خدا کی وہ سن لیں گے۔ آج کیوں نہیں سنی جاتی؟ اس لیے کہ ایک طرف ہم رسول اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں اور ایک طرف نیاز کی جب دیگیں بنتی ہیں تو وہابیوں کو بھی بلاتے ہیں۔ جس نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ایسی قوم کو بلاتے ہیں۔ جب ہم شادیوں کی محفلیں کرتے ہیں، مدد تو رسول اللہ سے چاہتے ہیں، سنت بھی رسول اللہ کی ادا کرتے ہیں، لیکن رشتے داروں میں وہابی ہوتے ہیں، ان کو ہم بلا لیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہماری سنی نہیں جاتی کیونکہ ہمارے دل ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم کرتا بھی ہے نجدی تو مرے دل سے، وہ مرے دل سے کرتا ہے، زندہ دلی کے ساتھ نہیں کرتا۔ دیکھو زندہ دل وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کے نام کے اوپر جس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ زندہ دلی کے ساتھ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسبیح جو سنتے ہیں، ایسوں کی تسبیح بھی سنتے ہیں، حضور نے اس کو توڑ کر کے رکھا اور حضور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ہری رہے گی، تسبیح پڑھتی رہے گی اور اس کی تسبیح کی برکت سے اللہ ان کے عذاب میں کمی کرے گا۔ یہ شریعت کے مالک و مختار کا حکم ہے کہ تسبیح جب پڑھتے ہیں تو ان کی تسبیح سے نیچے عذاب کم ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ پھول چڑھاؤ، ڈالیاں چڑھاؤ، ہم قبروں پر پھول اس لیے رکھتے ہیں اور اس لیے تازے تازے پھول رکھتے ہیں کہ ان کی تسبیح سے قبر والا اگر عذاب والا ہوتا ہے تو اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہاں بھی پوچھے تو پھر علو بخشا بابا میں کیوں رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مزار پر کیوں، غریب نواز کے مزار پر کیوں؟ تو کہو ارے او بے وقوف، جو عذاب میں کمی کر دیتا ہے، جب اتنی پاورفل تسبیح ہے تو جس ولی کے مزار پر رکھی جائے تو ان کے لیے یہ درجے کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے اور ان کو تسبیح پسند آتی ہے، قرآن کی تسبیح پسند آتی ہے، ان کی تسبیح پڑھنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے ہاتھوں سے ہم یہ ہرے ہرے پھول اور یہ تازگی والے پھول تازے جب ہم رکھتے ہیں، اب ہمارے ہاتھوں سے جب رکھے ہوئے پھول تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ولی اللہ کو ایک تحفہ اور گفٹ ہوتا ہے۔ وہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور جب تک ہمارا رکھا ہوا پھول تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کے ولی ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو عالم غیب جو ہے وہ حضور نے ہمیں بتایا اور عالم شہادت یہ ہم دیکھتے ہیں۔ عالم شہادت میں ہم سب ہیں اور عالم شہادت کی مثال کیا ہے؟ عالم شہادت جو ہے وہ اوپر اوپر کا یہ عالم ہے اور حقیقت جو ہے وہ عالم غیب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سورج کی روشنی جب آتی ہے دنیا میں تو آپ اگر راستے میں کھڑے ہوں، گھر سے باہر ہوں، چھت پر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، جب سورج کی روشنی آتی ہے تو آپ کا سایہ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ سایہ ہوتا ہے بالکل ہو بہو آپ کے جیسا ہوتا ہے، جتنی باڈی جتنی ہائٹ اس طریقے سے وہ سایہ بنتا جاتا ہے اور آپ جہاں جہاں رہیں گے سایہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ سوچتے ہیں مسجد کے باہر آپ کھڑے ہیں، سایہ آپ کا مسجد کے باہر ہی پڑے گا۔ اب اگر آپ سوچیں کہ میرا سایہ یہاں نہ ہو، میں روڈ پر اپنے سائے کو گراؤں
میرے سائے کو میں روڈ پر لے جاؤں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اٹھا کر کے تھیلی میں پیک کر کے بھیج دینا گا. یہی کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ خود چل کر کے روڈ پر جائیں گے, تب آپ کا سایہ کہاں پڑے گا؟ اس پر پڑے گا, ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جو سایہ ہے وہ سایہ ہے, وہ صرف عکس ہے, اور اس کی حقیقت آپ ہے. سائے کی حقیقت آپ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سایہ, سورج چلا جاتا ہے تو سایہ بھی, یا آپ اگر مسجد کے اندر آ گئے اب سایہ آپ کا, لیکن حقیقت پھر بھی کیا ہے؟ سایہ مٹا تو آپ مٹ گئے؟ نہیں مٹے نا. سایہ مٹتا ہے لیکن حقیقت پھر بھی باقی رہتی ہے. بلا تمثیل یوں سمجھو یہ عالم فانی, یہ جو ظاہر کی دنیا ہے, یہ عالم غیب کا سایہ ہے, اور عالم غیب والے جو ہیں وہ اس کی حقیقت ہے. میرے حضور حقیقت ہیں اور یہ سارا سایہ ہے. سایہ جو ہے وہ مٹ بھی جائے تو حقیقت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں آپ یوں بھی سمجھیں کہ یہ جو عالم اشباح یعنی سایوں کا جو عالم ہے, یہ سائے کے عالم میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے, جس کو اللہ قبول فرماتا ہے, ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ حقیقت کے عالم سے جوڑ دیتا ہے. اور جس کا سب سے زیادہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑا اولیاء کی دنیا میں, وہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی, وہ حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے تو یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا اور آ کر کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور بڑا پریشان ہوں, شادی کو 8-9 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہے, حضور کرم فرمائے. حضور غوث اعظم نے آنکھیں بند کی. یہ اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں, آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے. جو سائے کی دنیا میں ہوتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر کے دیکھتے ہیں, اور حقیقت والے جو ہوتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں. جب یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب حضور غوث اعظم نے آنکھ بند کی, تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں. تو وہ تھا بھی سچا پکا اہل سنت, پکا ٹنا ٹن سنی تھا. وہ آ کر کے حضور غوث پاک کو عرض کرتا ہے, حضور یہ تو مجھے بھی لگتا تھا کہ میری تقدیر میں اولاد کا کچھ لوچا ہے, اگر تقدیر ہی کی بات کے اوپر میں مان جاتا تو آپ کے پاس آتا کیوں؟ اس لیے تو آیا ہوں کہ ابھی تک تقدیر نے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے, کہ اے محبوب اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا, اے محبوب اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ عبد القادر اگر چاہے تو تقدیر کا لکھا بھی بدل کر کے عطا فرما دے. یہ عالم حقیقت سے ان کا تعلق ہے. وہ صرف سایوں کی دنیا میں نہیں رہتے, وہ حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں, اور جو حقیقت کی دنیا میں رہتا ہے وہ سائے کی دنیا کی سسٹم اس سے چلتی ہے. اس لیے کہ حقیقت جہاں جہاں جائے گی سایہ بھی ویسا ویسا چلتا ہے. حضور غوث اعظم کو یہ بات بڑی پسند آئی کہ ہاں بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے, اور عقیدت کی بات ہے اور حقیقت کی بات ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا چل ادھر آ جا. آپ نے فرمایا چل. بیٹھے تھے آپ پلاٹی یا کسی انداز میں, جب آپ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا چل آ میرے پیچھے آ جا اور میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ ملا دے. کیا فرمایا؟ میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ ملا دے. اب حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی, فرماتے ہیں 1 دیا, 2 دیا, 3 دیا, 4 دیا. اس طرح سے کچھ گنتی آپ نے فرمائی. کسی روایت میں غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 7 دیے. اس طرح سے 7 بیٹے آپ نے اپنی پیٹھ ملوا کر کے ان کو عطا فرما دی. اب یہ وہابی جب سنتے ہیں کہ تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسی سب خرافات کی باتیں معاذ اللہ, وہ ایسا کہتے ہیں اس کو. اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا چلتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی دنیا کی ظاہر کی چیزوں پر صرف غور کرو گے تو تم کو غیب کے عالم اور اسلام کی حقیقت کا اسی سے اندازہ ہو جائے گا.
میرے پیر و مرشد حضور اشرف الفقہا علیہ رحمت و رضوان اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں بھی یوں کہے کہ غوث اعظم نے ادھر سے ادھر ملا کر کے دیا، تو یہ کیسے سسٹم ہے؟ فرماتے ہیں یہ غوث نے نکالی اور موبائل والوں نے ابھی اس کو سمجھا، نکالی تھی سسٹم غوث نے، سائنس والے ابھی سمجھ سکے۔ دنیا کے اندر موبائل کے اندر جب بلیوٹوتھ آیا، اب بلیوٹوتھ میں مدینہ شریف کی تصویر اگر مولانا شکیل صاحب کے پاس ہو، اور اگر مولانا شکیل صاحب سے میں اگر لینا چاہوں، اب ظاہر بات ہے میں نے دیکھا ان کے موبائل کی اسکرین کے اوپر بڑی اچھی تصویر ہے مدینہ شریف کی، میں نے کہا کہ حضرت آپ یہ میرے موبائل میں بھیج دو، تو مولانا کیا کہیں گے؟ بلیوٹوتھ ان کا بھی چالو کریں گے، اور ابھی تو جو کہ بہت سارے سسٹم ہے واٹس ایپ وغیرہ ہے، لیکن وہ ملانے کی بات میں کر رہا ہوں جہاں سے یہ شروعات ہوئی ہے، تو یہ اپنا بھی بلیوٹوتھ اور میرا بھی چالو کریں گے، اب اس کے بعد میرا موبائل ان کے موبائل سے کیا کریں گے؟ بلیوٹوتھ کے ٹائم پر تو یہی ہوتا تھا نا کہ دونوں کو قریب کیا جاتا تھا، اب قریب کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ ادھر کی تصویر آ گئی، ادھر میں نے دیکھا میرے پاس بھی آ گئی۔ اب وہاں بھی کہتا ہے کہ غوث پاک نے اپنی جب دی تو ان کی اندر کم ہو گئی، موبائل کی دنیا کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر بھی رہے گی ادھر بھی آ جائے گی، ادھر کا کم بھی نہیں ہوا اور ادھر، یہ دنیا کے کافروں کے ہاتھ سے بنی ہوئی سسٹم کے جب یہ عالم ہے تو وہ تو میرا غوث اعظم ہے، یہ تکبیر ملائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ادھر کی تصویر ادھر آ گئی اور دونوں کے اندر موجود ہے۔ بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک کافر کی بنائی ہوئی دنیا کی سسٹم بلیوٹوتھ کے ذریعے اگر ایک موبائل سے دوسرے موبائل کے اندر یہ تصویریں آ سکتی ہیں، تو جس کا بلیوٹوتھ نہیں، جس کی رسول اللہ کی نسبت کا کنیکشن ہو جائے اور وہ غوث اعظم اپنے مرید کو اپنے ساتھ ملا لے تو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ میرے غوث اعظم نے اولاد عطا فرمائی، یہ عبد القادر ہیں، قدرت والے کے یہ بندے ہیں، یہ ہے مسلک غوث اعظم، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر آج اگر حضور غوث پاک کا تو عالم جلال کے اندر فرمان سنو، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا میرا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا، یہ جلالی فرمان ہے غوث اعظم کا، اور اس کے اوپر بھی ثبوت ہے۔ ایک مرتبہ، وقت ہو گیا، اجازت ہے تھوڑی سی، ایک مرتبہ حضور غوث اعظم اپنے ایک خاص خادم کو لے کر کے بغداد کی جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے، پورا بازار بنا ہوا ہے، سب اپنے کاموں میں لگے ہیں، اور غوث اعظم اور ان کا خاص خادم دونوں ساتھ ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، اس طرح سے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ خادم بھی کتنا خوش نصیب ہوگا، لیکن وہ خادم جو تھا انہوں نے سوچا کہ آج میرے پیر صاحب، سب کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس کو میں مانوں اس کو سب مانے، سب کی یہ تمنا ہوتی ہے جس کو میں مانوں اس کو سب مانے، میرے پیر کے ہاتھ چومنے کے لیے بھیڑ لگ جانی چاہیے، تو ان کے بھی دل میں یہی تمنا ہوئی۔ بغداد میں اس وقت بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ آج میرے پیر صاحب غوث اعظم سے ملنے کے لیے کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے؟ سب آپ نے آتے ہیں اور سلام کر کے گزر جاتے ہیں، کوئی آتا نہیں، ہاتھ نہیں چومتا، ملتا نہیں ہے۔ ابھی دل میں یہ خیال آیا تھا، زبان سے نکلا، غوث اعظم تو سائے کی دنیا کے نہیں تھے، حقیقت کی دنیا کے۔ اب غوث اعظم کے یہ خادم کے جیسے ہی دل میں آیا، اچانک کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے چند دکان والے اتر کے آئے، فلاں گھر سے نکل کے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی جماعت ادھر سے آ رہی ہے، اتنی بڑی جماعت جمع ہو گئی اور آتے جا رہے، وہ دھکا مکی غوث اعظم کا صرف دیدار کرنے کے لیے اور ہاتھ چومنے کے لیے اتنے جمع ہو گئے کہ یہ خادم جو ساتھ مل کے چل رہا تھا دھکے کھا کھا کر کے 1 کلومیٹر دور چلا گیا، کلومیٹر دور چلا گیا۔ اب جب اتنا دور چلا گیا، اب پیچھے جا کر کے سوچنے لگا کوئی نہیں تھا تو میرا نصیب کتنا اچھا تھا، اور اب دیکھو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک فوراً پیچھے گھومتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں وہی اچھا تھا نا، وہی اچھا تھا نا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو میرے قبضے میں دیا ہے، جب تک میں نہ چاہوں مجھے کوئی مل نہیں سکتا ہے اور میں نہ چاہوں مجھے کوئی یاد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت والے اپنے آپ کو خوش قسمت مانے کہ غوث پاک کی محفل اور نیت
توفیق ہم کو عطا فرمائی ہے، اور جس کی قسمت میں غوث نے چاہا ہی نہیں ہے وہ کبھی کرتے بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ حضور غوث پاک کے قدموں سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مذہبوں کی صحبت سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔